بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون۔ ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ گرامی قدر بزرگوں اور عزیز اور پیارے بیٹوں اور بھائیوں، اور بہت ہی تقدیر اور احترام اور محبت کے لائق علماء کرام اور ہمارے بیٹے عبدالماجد، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال نے ہمارے اوپر بڑے احسانات، بڑے انعامات، بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی وقت کوئی بھائی کسی وجہ سے پریشان بھی ہو، بیماری کی وجہ سے، کسی تنگی کی وجہ سے، تو وہ اگر ایک لسٹ بنا لے کہ میرے اوپر اللہ کے احسانات کتنے ہیں، اور پھر وہ دوسری طرف ایک لسٹ اس کے سامنے تیار کرے کہ میرے اوپر آزمائش اور بیماری کی صورت میں کتنی پریشانی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کے انعامات کی، اس کے احسانات کی لسٹ یہ بہت ہی لمبی ہوگی، جن کو ہم شمار
کر ہی نہیں سکتے۔ ان بڑی بڑی نعمتوں میں، بڑے بڑے احسانات میں ایک عظیم احسان ہمارے اوپر وہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی رسالت و نبوت، وہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا کی نعمتیں وہ سب ایک طرف ہوں اور صرف یہی ایک اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ان کے اسوہ حسنہ کی شکل میں قرآن مجید اور سنت مبارکہ عطا فرمائی ہے۔ تو ساری نعمتیں ختم ہونے والی، ظاہر ہونے والی، لیکن یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خوبصورت بنتی ہے اور ہماری آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ بھی خوبصورت اور کامیاب بنتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس مہینے میں عام طور پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ باسعادت، اس کے اوپر اور آپ کی سیرت کے اوپر بہت سی گفتگو آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک چیز ابتدا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں یہ اختلاف ہے کہ کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ آپ یوم الاثنین کو یعنی سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ یہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ باقی کون سا مہینہ تھا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتا ہے محرم کا مہینہ تھا، وہ کہتا ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور پھر تاریخ میں اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ تھی، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، جیسا کہ بہت بڑے مشہور عالم احمد رضا خان صاحب بریلوی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے 8 تاریخ لکھ دی، بعض لوگوں سے نقل کرتی ہے، اور بعض کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے۔ میں اصل میں یہ بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنہ کے گھر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت سے مکہ کے اندر کوئی تفریق، کوئی لڑائی، کوئی گروہ بندی، کوئی جنگ کی کیفیت نہیں تھی۔ آپ سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہو، جس طرح ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو خاندان خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح یہ عظیم انسان جب آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، تو ان کے دادا، ان کے چچا، وہ سب نے بہت خوشی کی۔ ان میں ابو لہب بھی تھا، سگا چچا ہے، لیکن اس وقت وہ ابو لہب نہیں تھا، اس وقت اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ اس کا اصل نام تھا۔
تو آپ کی ولادت، پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کی تجارت، آپ کا بکریوں کو چرانا، آپ کی سیدہ خدیجہ ہماری سب سے بڑی امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کی شادی، یعنی 40 سال تک، آپ کی ولادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک کسی مکہ کے گھر میں آپ کی وجہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سب آپ کو آپ کی صداقت، آپ کی طہارت، آپ کی پاک بازی، آپ کی جوانی کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور آپ کی امانت اور دیانت اس کے سب گواہ تھے۔ بلکہ جب آپ کی عمر 35 سال تھی تو آپ کو سب نے اس چیز کے لیے حکم تسلیم کر لیا، جج تسلیم کر لیا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اور حجر اسود کو وہاں سے اٹھایا ہے، تو اب دوبارہ تعمیر کر کے حجر اسود رکھنے کی برکت کون حاصل کرے گا؟ تو قبائل کے جو رؤساء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ہر شخص چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کی سعادت یہ ہمارے قبیلے کو ہونی چاہیے۔ لیکن کسی ان میں سمجھدار نے یہ مشورہ دیا کہ اس طرح تو پھر لڑائی ہوگی اور خون قتل و غارت ہوگی، کہ چلیے آپ اس طرح کر لیں کہ جو بھی صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے تو ہم اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے۔ تو سیرت میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے کون نظر آئے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت تک آپ رسول اللہ نہیں تھے، یہ 40 سال تک، اس لیے آپ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کی وجہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ نے بڑی دانش، بصیرت اور حکمت کے ساتھ آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ چادر میں حجر اسود کو رکھا، اور جتنے قبائل کے رؤساء تھے ان سے کہا کہ آپ سارے یہ چادر اٹھاؤ ہر طرف سے، اور جب اس کو اوپر کیا گیا اور حجر اسود کی جو جگہ تھی اس کے برابر ہوا تو آپ نے حجر اسود کو وہ اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ سب نے الصادق الامین، محمد الصادق الامین، الصادق الامین کے نعرے لگائے۔ لیکن کسی کے کافر اور مسلم یہ کوئی تفریق نہیں تھی، مشرک اور موحد اس کی کوئی تفریق نہیں تھی، اور مومن اور غیر مومن اس کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ آپ کی ولادت سے لے کر 40 سال تک، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہماری حماقت کی انتہا ہے کہ ہمارے ہاں جو تفریق ہے یہ ولادت سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بعض کو کہتے ہیں کہ یہ منکر ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ محب ہیں، بعض کو کہتے ہیں کہ یہ ماننے والے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ نہ ماننے والے ہیں، کسی پر کچھ الزام لگاتے ہیں، حالانکہ سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے کلمہ پڑھنے والے، لیکن آپ کا جو ولادت کا دن ہے وہ بھی مختلف فی، تو ہم نے اسی کو نقطہ تفریق بنا لیا ہے،
ایمان کا، محبت کا، نجات کا، اور کفر کا، شرک کا، گستاخی کا اور جہنم کا۔ تو کیا یہ کسی بھائی کے ذہن میں یہ کوئی بات آتی؟ یہ مکہ میں کب تفریق شروع ہوئی؟ اس وقت تفریق شروع ہوئی جب محمد بن عبداللہ کا تعارف اور ان کا انتخاب اللہ عز و جلال نے محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کیا بن گئے؟ محمد کے ساتھ 40 سال تک محمد تھے، محمد بن عبداللہ تھے، ابن عبد المطلب، ابن آمنہ۔ لیکن 40 سال کے بعد کیا بنے؟ محمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ نے لوگوں کو یہ دعوت دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ آیات نازل ہوئی کہ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، آپ کی ولادت پر خوشیاں منانے والے بھی تھے، عبد العزیٰ۔ سب کو بلایا، خاندان کو بلایا، کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کر کے پہلے اقرار لے کر، ان سے گواہی لے کر کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک لشکر جرار آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تصدقوننی، میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں بالکل کریں گے۔ ما جربنا علیک الکذب، ہم نے تو 40 سال آپ کے دیکھے اور الصادق الامین کے نام سے شہرت پائی، تو ہم نے تو ایک دفعہ بھی آپ سے جھوٹ سنا نہیں، تو ہم کیوں نہیں مانیں گے کہ ادھر سے لشکر آ رہا ہے اور آپ کہیں اور ہم اس کو تسلیم نہ کریں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو اور میری رسالت کو تسلیم کر لو، محمد الرسول اللہ کہہ لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا جی، اب پھر کیا ہوا؟ اس وقت اختلاف ہو، تفریق ہو گئی، بڑے بڑے غلط الفاظ بعض نے استعمال کیے۔ آپ کے وہی چچا جو آپ کی ولادت پر خوشیاں منا رہا تھا، جب آپ کی رسالت کی بات آئی تو اس نے کہا تبا لک الہذا دعوتنا، نعوذ باللہ کہ تجھے ہلاکت ہو، تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا کہ رسول کا دعویٰ کر دیے اور لا الہ الا اللہ کی صدا لگا دی۔ اب وہاں سے کیا ہوا؟ اختلاف، تفریق وہ شروع ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا بلال، سیدنا علی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ کس گروہ میں آ گئے؟ کیوں جی؟ اہل ایمان میں، ماننے والوں میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیے۔
اور باقی جو تھے آپ کے بڑے قریبی بھی اور آپ کے بڑے عزیز بھی، وہ دوسری طرف چلے گئے، کہا کہ نہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کی اس دعوت اور صدا کو نہیں سنتے۔ اب جو تفریق پیدا ہوئی لوگوں میں، اہل مکہ میں، تو آپ کی ولادت کے وقت سے نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی رسالت کے وقت سے ہوئی، اور آپ کی اپنی رسالت کی دعوت کی وجہ سے ہوئی۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات کہ جب ہم نے یہ گواہی دے دی، اس دور کے لوگوں نے بھی اور ہم نے بھی اللہ کی توفیق سے، کہ محمد وہ اللہ کے رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، وضو بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اسلام میں داخل بھی ہوتے ہیں، اسلام کا فارم بھی پر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے گواہی یہی ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جب آپ کو رسول اللہ تسلیم کر لیا، جس نے بھی تسلیم کر لیا، تو اس کا معنی، مفہوم اور اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اب ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی سمجھ، ان کے اعضاء کی حرکت اور ان کا عمل، ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کی تجارت، ان کے اخلاق، یہ سارے کے سارے اس رنگ میں ڈھلنے لگے کہ جو رنگ محمد رسول اللہ کی رسالت نے ان کے اوپر چڑھایا تھا۔ اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ انسانوں میں جو سب سے اونچا درجہ ہے، یا یہ کہہ رہے کہ سب سے بڑا جو انسان کو تمغہ ملتا ہے اور سب سے عزت و عظمت والا لفظ ہے، الفاظ تو بہت ہے نا، میں آپ سے کہوں جی محترم، آپ سے کہوں معظم، آپ سے کہوں بہت خوبصورت اور حسین و جمیل، آپ سے کہوں جی امام مکہ، امام الحرمین، کئی الفاظ ہیں، آپ سے کہوں شاہ عرب یا وزیر اور صدر، آرمی چیف اور وزیر اعظم، یہ الفاظ بڑے اونچے درجے کے اور بڑے ایک پروٹوکول کے لائق ہیں ہمارے اس دور میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ اور جتنے بھی درجات اس دنیا میں کوئی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی تمغے کسی کو دیے جا سکتے ہیں، ان میں سب سے بڑا تمغہ اور سب سے بڑا عزت کا لفظ وہ رسول اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ عز جلال نے جو آپ کا تعارف بار بار کروایا ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا تعارف رسالت سے کروایا۔ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول انا ارسلناک
شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سارے الفاظ بعد میں بولے اور پہلے کیا کہا؟ انا ارسلناک. جب آپ کو پوری دنیا جہانوں کے لیے رحمت بنانے کا ذکر کیا تو پہلے کیا لفظ بولا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ پہلے رسول ہیں. آپ کا تعارف رسالت کا ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو رسول ہو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. تو سب سے بڑا جو تعریفی کلمہ ہوتا ہے یہ آپ سمجھ کے ہوں گے. ہمارے عام طور پر خطبہ بڑے القاب استعمال کرتے ہیں کہ جی امام الحرمین، بلکہ بدر الدجا اور بھی پتہ نہیں بڑے القاب انہوں نے جوڑے ہوتے ہیں. شہنشاہ عرب. لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا لقب وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً کہ اللہ عز و جلال نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور کچھ پیغام دے کر بھیجا، پورا ایک نصاب دے کر بھیجا، پورا ایک زندگی کا ضابطہ اور قانون دے کر بھیجا کہ اس پر عمل کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. کیا کہا ہے؟ رسولا منہم. پھر آگے کہا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کہ یہ رسول تم پر قرآن پڑھتا ہے، تمہیں قرآن سکھاتا ہے، تمہیں سنت سکھاتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کا، عقیدے کا، اعمال کا تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. تو رسول جب ہم نے کہہ دیا اس کے بعد جو کچھ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ان کے ذریعے سے ملا. کیا معنی؟ قرآن ملا. تو کیسے ہمیں قرآن ملا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. آپ کی حدیث اور سنت ہمیں ملی تو کس ذریعے سے ملی؟ آپ کی ذات گرامی سے ملی کہ آپ بولتے ہیں، آپ کوئی عمل کرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جاتا ہے، یہ سارے کام رسول اللہ کی حیثیت سے کرتے ہیں. تو وہ چیز اللہ کی وحی، قرآن اور اللہ کا دین اور اللہ کی برہان اور حجت بن جاتی ہے. چلیے یہ باتیں تو کچھ عام باتیں تھیں، بطور تمہید میں نے یہ عرض کر دی. رسول اللہ جب ہم نے کہہ دیا، اب ہمیں آپ کی طرف سے کچھ باتیں ملی لیکن وہ ہمارے رسم و رواج کے خلاف تھی. ہمارا عقیدہ اور تھا اور آپ نے ہمیں اور فکر اور سوچ دی. ہماری عقل کچھ اور کہتی تھی اور آپ کی باتیں ہماری عقل کے، ہمارے تجربے کے اور ہمارے مشاہدے کے خلاف تھی. لیکن جب ہم نے رسول اللہ کہہ دیا نا، کیوں جی کیا کہہ دیا؟ رسول اللہ. پھر ہم نے اپنی سوچ، اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ
اور اپنی رسم و رواج، اپنی فکر، ان سب کو نکال کر یزکیہم، ان سب کو رسول اللہ کی رسالت، فرمان، قرآن اور سنت سے ان کو ایک ایک کو کھرچ کر نکال کر اس میں ہم نے وہی رنگ بھرنا ہے، سوچ وہی رکھنی ہے، وہی اپنی زندگی بنانی ہے جو محمد کے ساتھ رسول اللہ نے کہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے آپ کو رسول اللہ کہا تھا نا، انہوں نے ایسے کیا کہ آپ نے بات کی لیکن وہ عقل ان کی اس بات کو نہیں مانتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات صبح بیت اللہ میں تشریف فرما تھے اور آپ مغموم یعنی تھوڑے سے پریشانی میں بیٹھے تھے۔ ابو جہل پاس سے گزرا اور اس نے مذاق اڑایا کہ ہاں جی کوئی نئی وحی آ گئی ہے اور نعوذ باللہ آپ کا شیطان کچھ آپ کو اور چیز بتا گیا ہے۔ بڑا بدبخت تھا، اس امت کا فرعون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کیا؟ فرمایا کہ میں رات ہی بیت المقدس اور ساتواں آسمان اللہ نے مجھے دکھائے ہیں اور جنت جہنم دیکھی ہے۔ اس نے کہا اچھا، رات کی اس تھوڑے سے ٹائم میں؟ کہا ہاں جی۔ کہا میں لوگوں کو بتاؤں تو ان کے سامنے اقرار کرو گے؟ کہا کروں گا، سب کو بتاؤں گا۔ اس نے تالی بجائی اور یہ ان کی ایک عبادت کا طریقہ ہوتا تھا، الا بکاء و تصدیہ، کہ زبان سے سیٹیاں مارتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں آج کل ولادت کے دن کو منانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، اور آپ شاید سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، میڈیا کا نقصان بھی ہے، لیکن اگر کوئی نصیحت، درس اور اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس میں بہت سبق بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں آپ کے تو علاقوں میں کچھ لوگ سنجیدہ ہوں گے، تو ہم نے تو اپنے پاکستان میں دیکھا ہے کہ لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، اور پیر صاحب جھپیاں بھی ڈال رہے ہیں اور گانے بھی لگے ہوئے ہیں، بے حجاب خواتین بھی ہیں، اور انہوں نے بیت اللہ کی تصویر بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اس کے اوپر گنبد کی تصویر بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں 60 من کیک اس کے اوپر لکھ کر محمد الرسول اللہ، محمد کا نام لکھ کر اس کو چھری سے کاٹا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا، شیطان نے ہمیں کس طرف لگا دی۔ رسول اللہ جب آ گئے تھے، ولادت نہیں، جب رسول اللہ بن کر آئے، اس وقت جو مسلمان ہوئے ان کی زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی، وہ ہم سب بھول گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ابو جہل نے سب کو بلایا، کہا جی بتاؤ، آپ نے بتا دیا کہ میں بیت المقدس میں 7واں آسمان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 7 آسمان تو ہم نے بھی نہیں دیکھے، کہ آپ کو کوئی نشانی پوچھ لیں کہ چلو بیت المقدس کی پوچھ لیتے۔ تاجر تھے، بار بار جاتے تھے، پہچانتے تھے، نشانیاں پوچھیں۔
آپ فرماتے ہیں ایسی نشانیاں انہوں نے پوچھی کہ میں نے تو وہ ذہن میں رکھی نہیں تھی اور میں پریشان ہوا. تو صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں فَجَلَّ اللَّهُ لِيَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ، اللہ حضر جلال نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور مجھ سے ایک ایک بات پوچھے جا رہے تھے اور میں ان کو بتایا جا رہا تھا. کہنے لگے کہ نشانیاں تو صحیح لیکن عقل نہیں مانتی تھی، ان کا تجربہ نہیں مانتا تھا، ان کا مشاہدہ نہیں مانتا تھا. ابو جہل سیدنا ابو بکر کے پاس چلے. یہ میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. کہا ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس جا کر واپس آ گیا صبح، تو کیا خیال ہے؟ اب یہ ایک عقل کی بات، اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات پوچھی. تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، 40 دن 1 مہینے کی مسافت ہے جانے کی آنے کی، تو یہ غلط بات. دل میں خوش ہوا کہ بھائی جو سب سے زیادہ آپ کے دوست ہیں، تو کہا کہ آپ کے خلیل اور آپ کے صاحب اور ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، کہ یہ بات آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو پھر ان کا جواب کیا تھا؟ کیوں نہیں؟ یہ ہے تفریق. یہ کیا ہے؟ تفریق. پھر ان کا جواب یہ تھا ہاں اگر وہ کہتے ہیں پھر بالکل سچ ہے. تو بھائی پھر وہ عقل، تجربہ، مشاہدہ، آنا جانا، مہینے کی مسافت، پھر وہ کہاں گئی؟ فرمانے لگے میں تو ان کی اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے، عرش سے فرشتہ ان کے پاس خبر لاتا ہے، ہر روز لاتا ہے، ہر لمحے میں آ جاتا ہے. تو میں تو ان کی یہ بات بھی مانتا ہوں کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں. یہ بات اگر انہوں نے کی ہے تو یہ بھی مانتا ہوں. میرے بھائیوں اس بات کو سمجھ لیں. صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ جب ہم نے محمد کے ساتھ رسول اللہ مان لیا ہے، گواہی دے دی ہے، دل سے دی ہے، یقین سے دی ہے، تو پھر ہمارے جذبات، ہماری عقل اور سوچ وہ کسی طرف ہو، لیکن بات وہی ہوگی جو رسول اللہ کی ہوگی. جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ بظاہر بڑی جو کئی شرطیں تھیں کفار کی طرف سے اور مسلمانوں کی بظاہر نیچے لگا کر، ناک رگڑ کر آپ نے فرمایا تھا کہ میں لڑائی نہیں ہونے دوں گا، جنگ کو پسند نہیں کرتا، خون بہانے کو پسند نہیں کرتا. انہوں نے لفظ رسول اس معاہدے سے مٹانے کا بھی کہا، تو آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا کہ لڑائی نہ ہو، امن ہو. یہ واقعتاً امن کے پیغامبر بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور ہدایت بن کر آئے. جنگ کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے لا تتمنوا لقاء العدو، کہ میرے صحابہ جنگ کی اور دشمنوں سے لڑائی کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن اگر آپ پر لڑائی مسلط ہو جائے تو فاصبروا، پھر ثابت قدم رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط مان لی. بلکہ کیا دیکھا، سب صحابہ موجود ہیں، 1500 صحابہ ہیں.
تو سہیل کا بیٹا ابو جندل، بیڑیوں میں جھگڑا ہوا، زخمی حالت میں، خون بہہ رہا، اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی مودا ہو گیا ہے تو اس کو واپس کرو، اس کے باپ نے کہا کہ یہ آپ کے پاس آ گیا، اس کو واپس کرو۔ آپ نے فرمایا کہ کرو واپس، جاؤ۔ تو اس نے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، مجھے دیکھو، میری حالت کو دیکھو، تم میرے اسلامی بھائی ہو، تو میری مدد کیوں نہیں کر رہے ہو اور مجھے اس ظالم کے حوالے کر رہے ہو؟ اب یہ جو فضا تھی نا بڑی جذباتی بن گئی، اور ادھر آپ نے معاہدہ کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہا ابو بکر یہ کیا ہو رہا؟ ما هذه الدنيا، یہ اتنی گر کر شرطیں، اور وہ پکار رہا ہے ہمیں مدد کے لیے، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہم لڑیں اور مارے جائیں تو جنت میں نہیں جائیں؟ یہ لوگ باطل اور کفر پر نہیں، یہ مارے جائیں تو جہنم میں نہیں جائیں؟ سیدنا ابو بکر سن رہے ہیں، سیدنا عمر کے جذبات بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جذبات ہیں، اور شاید ہمارے سامنے بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو ہمارے کیا جذبات ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جملہ بولا، کیا کہا یاد ہے؟ کہا عمر ہوا رسول اللہ لا یعصی امرا، عمر جتنی مرضی باتیں کر لو، جتنے جذبات کا اظہار کر لو، لیکن یاد رکھو ہوا رسول اللہ لا یعصی امرا، وہ رسول اللہ ہیں، ہم نے ان کو مانا رسول اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے خاموش رہو۔ وہ کہتے ہیں مجھے نا پھر بھی میرے جوش ٹھنڈا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سیدھا چلا گیا، یہی باتیں وہاں جا کر دہرائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ابو جندل کی پکار ہم سن رہے ہیں، وہی باتیں، ہم حق پر نہیں، حق پر ہیں، لڑے ان سے، مارے جائیں تو جنت نہیں ملے گی، ملے گی، یہ کفر اور شرک پر نہیں، باطل پر نہیں، ہاں بالکل، یہ مارے جائیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں جہنم میں جائیں گے، تو پھر یہ کیا ہے ہماری ناک رگڑ رہے ہیں، یہ کیا سنا ہو رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا تھا؟ کیوں جی؟ کہا عمر انا رسول اللہ، بس یہ لفظ آپ حضرات اگر یاد کر لینا جی، ہر بات میں آپ نے کہا عمر انا رسول اللہ لا اعصی امرا، میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے مجھے مان لیا، اور میں اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نا آپ کی اس بات سے نا کافی مجھے بہت، میں پھر اپنے آپ میں شرمندہ، ندامت، افسوس کہ میں نے اتنی جرأت کیوں کی۔ کہتے ہیں میں استغفار شروع کر دیا اور پشیمانی شروع ہو گئی، اور واپسی آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، تو آپ کی پیشانی اونٹنے کی کوہان کو لگی جب آپ کے اوپر بوجھ آیا، اور یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا
کہ یہ میں نے اتنی جرأت کی، پہلے ابو بکر کے پاس گیا، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اتنی باتیں کر دی، اور اب یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں کوئی میرے بارے میں۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ عمر کہتے ہیں دیکھا کہ چہرہ چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، انار کے دانوں کی سرخی وہ آپ کی گالوں میں وہ نظر آ رہی ہے، اور آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ تم جس کو گر کر سنا اپنے آپ کو نیچا سمجھ رہے تھے، یہ ہمارے پیغمبر کا کیا ہوا معاہدہ ہے، ہماری طرف سے اس کے اوپر یہ مہر ہے کہ یہ تمہیں فتح مبین مل گئی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، سورۃ الفتح کی آیات نازل ہوئی، فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے بھائیوں، کیا تھا رسول اللہ؟ اب آئیے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی محمد کو رسول اللہ مانا ہے، آپ کی ہر بات وہ حق ہے، پوری دنیا کی بات ایک طرف ہو جائے۔ اب صحابہ کی سوچ ایک طرف تھی نا، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا ان الحق ينطق على لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر اللہ عز و جلال کی طرف سے حق نازل ہوتا ہے اور حق بولتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کی رائے پر، جن کے مشورے پر قرآن مجید آیات بن کر، قرآن بن کر اترتا تھا، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب جنت کی سیر کی تو وہاں اپنے اس عمر بن خطاب کا ایک شاندار محل، وائٹ ہاؤس دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے خادم عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ یہ وہ عمر تھے کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان تو تم دبا کر بھاگ جاتا ہے، شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، ان کی ایک اس وقت ایک جذباتی سوچ تھی، صحیح بات ہے نا، لیکن دوسری طرف کیا تھا؟ رسول اللہ۔ میں اگر یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، سمجھنے اور سمجھانے میں، کہ ہمارے سامنے قرآن بھی ہے اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اسی طرح ہمارے پاس حدیث اور سنت بھی ہے، اور آپ کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ بھی ہے، کہ جس طرح ہم صحابہ آپ کو چلتا پھرتا، نماز پڑھتا اور رکوع کرتے، اور زندگی صحابہ کرام کے سامنے تھی، کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی بالکل وہ ساری تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو پھر آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کی بات سنتے ہیں، قال رسول اللہ،
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی سوچ، اپنے رسم و رواج، اپنے عقیدے، اپنے رنگ، اپنے کاروبار کے طریقے، اپنی نماز کا طریقہ، اپنی عبادت اور حج کا طریقہ، اپنا لباس اور اپنی شکل و صورت جب ہم سن لیتے نا قال رسول اللہ، تو پھر ہمیں کہنا چاہیے تھا، فرض تھا کہ ہم کہتے سمعنا، آگے بھائی، وَأَطَعْنَا، کہ یہ ہم نے کسی شہنشاہ کی بات نہیں سنی، یہ کسی وزیر اعظم کی بات نہیں سنی، یہ کسی اور دنیا کے سپر پاور جن کو لوگ کہتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں سنی، یہ اس شخص کی بات ہے جس کو اللہ عز جلال نے پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑی عظمت اور عزت دے کر سب کا امام اور ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمیں کہنا چاہیے، آپ کی بات آئے تو ہم کہیں چونکہ رسول اللہ ہیں لہذا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ یہودی وہ اپنے نبیوں کے ساتھ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ بھی سمعنا کہتے تھے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے۔ بنو اسرائیل اپنے نبی کی بات سنتے تو کیا کہتے؟ سمعنا۔ اور ہم بھی کیا کہتے مسلمان؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، جب کسی مسلمان کے سامنے قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا جائے تو صرف یہ انما کلمہ حصر ہے، صرف ان کی زبان سے اگر نکلنا چاہیے، اگر وہ مومن ہیں تو سمعنا و اطعنا نکلے۔ یہودی کہتے تھے سمعنا و عصینا، سمعنا و عصینا، اور منافقین کہتے تھے سمعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك فهم معرضون۔ سمعنا کہہ دیتے تھے لیکن عمل کرنے کا وقت آتا تو پھر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ اب ہمیں عقیدے کے معاملہ میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر آپ نے پکی قبر بنانے کی اجازت دی؟ کیوں جی؟ قال رسول اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہتے ہیں ابو الحیاج الاسدی الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی تمہاری وہ ذمہ داری نہ لگاؤں جو ذمہ داری میری محمد رسول اللہ نے لگائی تھی؟ کہا جی حاضر، لگاؤ، میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبرستان میں جاؤ، وہاں کوئی تصویر دیکھو، اس کو توڑ دو، وہاں کسی قبر پر اگر کوئی بلڈنگ بنی، جگہ بنی دیکھو تو اس کو گرا دو، اور اگر قبر مشرفا، قبر اونچی بنی ہوئی ہو، سب بہتا ہو، اس کو صاف کر دو، اور اگر وہاں کوئی مجسمہ بنا ہو تو اس کو مٹا دو۔ یہ ذمہ داری مجھے رسول اللہ نے دی تھی اور یہی ذمہ داری میں تجھے دیتا ہوں۔ قبرستان میں گئے اور سارا کچھ برابر کر دیا۔ اب یہ رسول اللہ کی بات ہے، اور جو ہمارا عمل ہے وہ کن کا عمل ہے؟
کیا وہ رسول اللہ کا عمل ہے؟ ہمارے عقیدے میں جتنی خرابیاں ہیں، اور حقیقت ہے کہ آدمی تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اجازت ہوتی اور اس کا تقاضا اس کے خلاف نہ ہوتا تو وہ لوگ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر 360 بت اپنے قائم رکھتے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی کرتے رہتے، اور 360 تھے نا ہمارے ہاں، تو آپ کیا شمار کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ غوث، قطب، ولی اور مشکل کشا ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں کتنے بنائے؟ ہندوؤں نے اگر سینکڑوں کی تعداد میں بنائے تو کیا مسلمان پیچھے رہے؟ مسلمان پیچھے رہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے رہیں، شرک بھی کرتے رہیں، اگر عرب کے لوگوں کو اس کے ترجمے کا یہ مفہوم وہ سمجھتے جو ہم، آپ اور ہمارے لوگوں نے سمجھا ہے، تو کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی گروہبندی نہیں تھی، کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی معرکہ بدر نہیں تھا، کوئی معرکہ احد نہیں تھا۔ معرکہ احد میں کیا بنیاد تھی؟ ابو سفیان نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ کہا تھا اولو حبر، آج حبر کی جے، زندہ باد۔ یہ سب سے بلند ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اب بولو، اب جواب دو۔ پہلی دو باتوں کا، 3 باتوں کا آپ نے جواب نہیں دینے دیا تھا۔ یہ آج بدقسمتی ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ اسی مجلس میں صریحاً شرک بھی ہو رہا ہو، شرک کی دعوت بھی دی جا رہی ہو، اور وحدت الوجود جو ایک بدترین شکل ہے ایمان اور توحید کے نام پر، اس کی قوالی بھی ہو رہی ہو، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے بھی ہوں۔ جب ابو سفیان نے غزوہ احد میں کہا کہ قتل محمد، کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مارے گئے، تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں بولوں؟ آپ نے کہا چپ کر جاؤ۔ اس نے کہا قتل ابو بکر، کہا بولوں؟ کہا نہ۔ پھر اس نے کہا قتل عمر، عمر بھی مارے گئے۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان سے صبر ہوتا ہے؟ کہتے بولوں؟ آپ نے فرمایا نہ۔ اچھا، جب ابو سفیان نے کہا اولو حبل، یہ بات اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کے خلاف تھی، آپ نے کہا عمر آپ بولو۔ اس کو برداشت نہیں کیا، اس پر مداہنت، کمپرومائز نہیں کیا، کہا اب بولو اللہ اعلی و اجل۔ اچھا، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا تو مددگار عزا ہے تو تمہارا تو عزا ہی کون ہے؟ یہ ایک بت تھا قریش کا۔ لنا عزا ولا عزا لکم، بناؤ کون ہے تمہارا مددگار؟ ہمارا تو عزا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جو کچھ ہوا
یہ میرے حکم سے نہیں ہوا، مسلمانوں کا مسئلہ ہوا، یہ میرے حکم سے نہیں ہوا، لیکن میں اس سے پریشان بھی نہیں ہوں، اور یہ بدلہ ہے، یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے، 7 ہمارے تم نے 70 مارے تھے اور 70 ہم نے تمہارے مارے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر آپ بھی بولو، کہو قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ، یہ برابر نہیں، تمہارے مرنے والے جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمارے یہاں شہید ہونے والے جنت کے شہزادے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ ہمارا عقیدہ کدھر گیا ہے، کدھر گیا ہے کہ صرف اللہ کو پوجیں، اس کو سجدہ کریں، اس سے مانگیں، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ داتا ہے، وہ غریب نواز ہے۔ ہمارے پتہ نہیں کتنے داتا، ہمیں اپنی عبادت، اور میں تو بہت اس چیز کو حقیقت ہے کہ مجھے نا سمجھ نہیں آتی، کسی بھائی کو سمجھ آتی ہو تو مجھے بتائے کہ رسول اللہ ایک طرف، ان کی بات ایک طرف، ان کی سنت ایک طرف، اور دنیا کے سارے امام اور بادشاہ ان کی بات ایک طرف، اگر دونوں آپس میں نہ ملتی ہوں تو ہمیں رسول اللہ کی بات کو ترجیح دینی اور ماننا ہے، یہ ایمان ہے، یا ہم کسی امام، فقیہ، عالم، مجتہد، اپنے خاندان کے کسی بڑے کی بات کو مان کر محمد رسول اللہ کی بات کو ٹھکرا دیں تو کیا ایمان باقی رہے گا؟ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ نجات اور ناکامی کا معیار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اور کفر کی حد فاصل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک اور توحید کی حد فاصل کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا۔ میں آپ کو صرف 1-2 حدیث سنا کر اور یہ چیز عرض کر کے کہ کیا ہم سارے جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو سمعنا و اطعنا یہ ہم کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں؟ یہ کچھ بھائی تو نہیں بول رہے کہ بات کس کی ہو؟ اللہ کی، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا اولئک هم المفلحون واولئک هم الفائزون۔ اور اگر کہیں سمعنا سن لے اور اطعنا مان لے، یہ بعد میں سوچیں گے، یہ کیا مشورہ کریں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سوچیں گے، تو کیا ایمان باقی رہتا ہے؟ مجھے کسی ایک صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی مثال دے دیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، آپ کی بات سامنے آئی اور خطرات بھی موجود تھے، خطرات بڑے موجود تھے، لیکن انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، بس جھگڑا ختم۔ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ متحد کرنا چاہتے ہیں، ان کی قوت کو مجتمع کرنا چاہتے ہیں، تو یہی ایک صورت ہے، سمعنا
وَأَطَعْنَا. کسی کی بات آئے تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، میری بات ہے، میں ایک انسان ہوں، کوئی معصوم الخطا نہیں ہوں، رسول اللہ نہیں ہوں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب میں آپ کو حوالہ دے کر کہوں قال اللہ اور حوالہ دے کر کہوں قال رسول اللہ، تو اس میں بھی پھر آپ غلطیاں نکالیں نا، اس میں بھی آپ پھر اپنی مرضی اور مشورے اور سوچنا شروع کر دینا۔ رسول اللہ کی بات پر اختیار ختم ہو جاتا ہے اور مومن صرف ایک ہی جملہ بول سکتا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ میں عرض کرتا ہوں 1,00,000 سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے ساتھ رہے، آپ نے حکم دیا، کہا میرے صحابہ مشرکین داڑھی نہیں رکھتے، موڑتے ہیں، میرے صحابہ آگ پرست مجوسی داڑھی موڑتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، میرے صحابہ عورتوں کو اللہ نے داڑھی اگائی ہے اور تم نے ان کی مشابہت نہیں کرنی، اللہ نے تمہیں داڑھی کی زینت اور حسن اور جمال سے تمہیں نوازا ہے، تو تم داڑھی رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، جیسے اللہ نے اگائی ہے اس کو ویسے رہنے دو۔ سب صحابہ نے کیا کہا؟ نہیں کوئی ایک آدھا بتا دیں ایسا کہ جس نے کہا ہو جی میں پھر ذرا گھر بیوی سے پوچھ لوں یا میں اپنے خاندان سے پوچھ لوں یا مجھے تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیں، مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ نہیں، انما کان قول المؤمنین۔ عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، آپ نے ویسے کسی اور کو کہہ دیا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود پیچھے بیٹھے، کہا یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے عظیم صحابی تھے، سارے عظیم ہیں، لیکن ہر ایک پھول کی خوشبو اور ہر ایک چاند اور اس بلب کی روشنی الگ الگ تھی۔ عبداللہ بن مسعود اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ ہمیں تو ان سب صحابہ سے محبت ہے، اس محبت کے وسیلے ہمیں جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں۔ کہا عبداللہ ادھر بیٹھ گئے ہو پیچھے، کہا جی آپ نے کہا تھا اجلس، کہا آپ کو نہیں کہا تھا، انہوں نے سن لیا تھا اجلس، بیٹھ جاؤ، وہاں ہی بیٹھ۔ کسی ایک صحابی نے، ہاں منافق تھے، وہ بات سن لیتے تھے اور پھر جا کر وہ مشورے کرتے، پھر جا کر وہ مشورے کرتے تھے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کسی ایک کی مثال تھی کہ جب آپ نے کہا کہ داڑھی رکھو اور کسی نے سوچا ہو، مشورے کا موقع مانگا ہو، سب نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ایک بھی نہیں تھا کہ جو داڑھی مونڈنے والا اور کاٹنے والا۔ ہاں حج کے موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر ایک مٹھی سے زیادہ وہ کاٹ لیتے تھے، اب وہ ان کا اجتہاد تھا یا اس کا کیا تھا، وہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن داڑھی مونڈنے والا ایک بھی صحابی آپ کو نظر میں ہے۔ جب اللہ نے کہا نا جی 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں، مجھے کوئی ایک صحابی بتائیں کہ اس حکم کے بعد وہ صرف 4 ہی پڑھتا ہو، 2 پڑھتا ہو۔ کاروباری بھی تھے، آج کہتے ہیں جی ہمیں تو مرنے کا ٹائم نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں جی نمازیں پڑھو، مرنے کا ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت پڑی، بین الاقوامی تاجر ہو،
اس دور کے بین الاقوامی تاجر جن کی پوری دنیا میں سامان جاتا تھا، عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیت، وہ بھی فجر کی نماز عمر بن خطاب کے پیچھے فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرتے تھے اور بین الاقوامی انٹرنیشنل تاجر تھے، اور مسجد میں حاضری لگتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری لگاتے تھے، اشہد فلاں اشہد فلاں سیدنا عمر۔ ویسے آج کل ہمارے جو ہے نا پاکستان میں کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بننے لگی، پہلے جب یہ الگ ہوا تھا اس وقت بھی کہتے تھے یہ جی ریاست مدینہ بنے گی، لوگوں کو دھوکہ دے کر، اور جو خون کی ندیاں بہائی گئیں وہ آپ اس تاریخ کو جانتے ہیں، اور آج پھر یہ لوگوں کو آپ یہ کہیں یہ ڈگڈگی ان کے ہاتھ میں جی ریاست مدینہ بننے لگی۔ ریاست مدینہ میں مسجد کا امام اور مسجد کا خطیب، پانچوں نمازیں پڑھانے والا امام اور خطبہ دینے والا وہ کون ہوتا تھا؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب حضرات؟ محمد تھے، ان کے بعد کون تھے؟ ابو بکر تھے، ان کے بعد کون تھے؟ عمر تھے، بعد میں کون تھے؟ عثمان غنی تھے، بعد میں سیدنا علی تھے۔ وہ مسجد کے امام بھی تھے، مسجد کے خطیب بھی تھے ریاست مدینہ میں، اور جو شخص نماز پڑھانے کے خطبہ دینے کے قابل نہ ہو وہ مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر بننے کے قابل نہیں، مسلمانوں کا سربراہ بن نہیں سکتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جب منتخب کیا گیا ہے تو سب سے بڑی دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیش کی تھی؟ جب صفیفہ بن ساعدہ میں یہ جھگڑا انصار اور مہاجرین کا کہ کون خلیفہ تو رسول اللہ بنے، کون بنے خلیفہ، تو سیدنا عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر ہاتھ نکالو، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آخری دنوں میں یہ فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا امام آپ کو بنایا ہے تو ہماری دنیا کا خلیفہ اور امام بھی آپ ہی بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے یہ قال رسول اللہ میں نے تو سنا دیا ہے، واف اللحا، داڑھی رکھو، وفر اللحا، داڑھی کو چھوڑ دو، اخ اللحا، داڑھی کو لٹکاؤ۔ قال رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ تو اب آگے سے ہمیں سمینا، اتنا ہی رہنے دے، سمینا ہٹانا والا اگر خط مشکل شاید ہے، یا ابھی آپ کو سوچنے کا موقع دے دیں؟ نہیں؟ اچھا، اللہ اکبر۔ یہ ہمیں رسول اللہ کے معنی کا پتہ چل رہا ہے کہ جب رسول اللہ کہا ہے پھر سوچنا کیا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جھوٹی سچی دنیاوی محبت، اس کی بات پر کیا کیا قربانی نہیں دے دیتے، کیوں جی؟ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کیوں جی ایسے؟ ہاں ایسے۔ تو پھر انہوں نے کہہ دیا ہے
تو سب کہہ دیں سمینا و اطعنا۔ آخری بات صرف میں یہ عرض کروں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ہمارا طریقہ ایک نہیں، کوئی کیسے پڑھتا ہے، جیسے جیسے کسی استاد سے سیکھا، جیسے کسی مدرسے میں پڑھا، جیسے کسی مسجد میں ہم نے نماز سیکھی، جیسے ہمیں کسی نے بتایا، ویسے ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ اس میں ہمارا عام آدمی کا قصور بھی نہیں ہے۔ ان کو کہا جی نماز پڑھو، یہی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، تو لوگوں نے نماز پڑھنے شروع کر۔ ٹھیک ہے، آپ یہی کچھ کر سکتے تھے، ایک عامی آدمی یہی کچھ کر سکتا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چل جائے، اگر وہ 10 سال بھی نمازیں پڑھتا رہا ہو، وہ اگر 40 سال بھی نمازیں پڑھتا رہا ہو، اس کی نمازوں کو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کی نمازوں کو قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ اس نماز کو صحیح سمجھ کر پڑھتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر پڑھتا رہا، اس کا علم اتنا ہی تھا۔ لیکن جب اس کو پتہ چل جائے، میں ایک دفعہ جمعہ پڑھانے کے لیے اسلام آباد گیا، وہاں پمس کمپلیکس کے سامنے ایک مسجد ہے، مسجد امام ابو داؤد، اور وہ جو ہسپتال ہے پمس بہت بڑا پاکستان کا ہسپتال ہے، تو وہاں لوگ ہر وقت بہت آتے جاتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے کہا کوئی سوال جواب کسی کو ہو تو بتائیے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ، وہ پتہ نہیں ادھر کہیں قبائل یا صوبہ سرحد کے علاقے سے آیا تھا، میں نے پوچھا بعد میں اس سے، کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ آپ کے یہاں اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، اس سے پہلے میں نے جہاں بھی نماز پڑھی نہ تو میں نے اونچی آواز سے آمین سنی اور نہ میں نے کسی کو نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ جو آپ کا نماز کا طریقہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ اب ایسا شخص تو معذور ہے نا بھائی، اس نے کوئی اور شکل دیکھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، لیکن علم کے بعد اور قال رسول اللہ سننے کے بعد پھر اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ یہودیوں کے اس عمل پر ہے کہ سمعنا وعصینا، یا منافقین کے اس طریقے پر ہے کہ سمعنا اور پھر دیکھیں گے کہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، مشورہ کریں۔ میں یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور احادیث کی تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے۔ کن کی؟ عبداللہ ابن عمر کی۔ کن کے بیٹے ہیں؟ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ آپ گنتے جائیے، عبداللہ ابن عمر، دوسرے مالک بن حویرث، تیسرے وائل بن حجر صحیح مسلم میں، چوتھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داؤد میں، پانچویں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داؤد میں، اور یہ 5 ہو گئے، اور 9 صحابہ کرام جو ان کی مجلس میں تھے، 9 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 14 صحابہ کرام کی روایات اصول 6 سے باہر نہیں بلکہ اصول 6 کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ سارے حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے
تو آپ رکوع کو جاتے بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا، کیوں جی؟ سمعنا وأطعنا۔ اب آگے کوئی کیا کرتا ہے؟ فلاں ایسے کیوں کرتا ہے، ایسے کیوں نہیں کرتا؟ مجھے صرف اس بات کو کہنے دیجئے کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا قبر کے اندر اور میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں کہ میں نے تو من نبیوں کا ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ جس شخص کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تھا اس کی مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ اور آپ کہیں کہ وہ رسول کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے تو امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان کی باتیں ہم نے مانی تھی۔ کیا جان چھوٹ جائے گی؟ اگر چھوٹ جائے گی تو مجھے بتائیں۔ من نبیک ما دینک ما ربک محمد فرق بین الناس، کیا وہاں بھی الگ الگ اماموں کے نام اور جھنڈے ہوں گے کہ چلو جو بھی کسی امام کے جھنڈے کے نیچے چلا جائے وہ بخشا جائے گا؟ کیوں جی؟ صرف ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جی صرف محمد کے ہاتھ میں ہوگا، بیدی لواء الحمد۔ اور سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے بھی اپنے جھنڈے کو نہیں ہوں گے، وہ بھی سارے کے سارے کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شفاعت کبریٰ کا حق آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک شفاعت کبریٰ بخشانے کا، جنت کو کھلوانے کا، حساب شروع کروانے کا حق یہ صرف اور صرف کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ کی بات سن کر ہم سوچنا شروع کریں، کوئی اور جھنڈے نہیں ہوں گے، کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، بلکہ آخری بات کہوں، یاد رکھیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ دو میزان ہیں جن ترازو ہیں جن میں اعمال کو تولا جائے گا، وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ پہلے آپ نے یہی سنا ہوگا نا، ایک ہے جو قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اپنے اللہ اس کو قائم کریں گے، وہ قیامت کے دن ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں دو میزان ہیں، ایک میزان اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اور دوسرا میزان اللہ عز و جلال نے قیامت کے دن اس کو قائم کریں گے۔ ابھی ہم اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو، اپنی زندگی کو دنیا والے میزان میں تول لیں تو پھر قیامت والے میزان کے اندر انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر میزان کیا ہے؟ جس میں اپنے عقیدے کو تولیں، جس میں اپنی نماز کو تولیں، جس میں اپنے کاروبار کو تولیں، جس میں اپنی زندگی کو تولیں، سارے اعمال کو تولیں، وہ صرف ایک میزان ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا کا میزان ہے۔ آپ نے اپنی نماز کو تولنا ہے جی، کیسی ہے؟ اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں ہے؟ تول لو۔ کیسے تولو گے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاثر کہ آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کیا پڑھتے تھے، آپ کا عقیدہ کیسا تھا۔ اپنا عقیدہ تول لو، اپنا عقیدہ تول لو، اس میزان میں تول لو کہ جو ہماری فکر اور عقیدہ ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا اس ترازو میں اگر رکھیں تو اس کا کوئی وزن ہوگا یا بے وزن ہوگا؟
حج کو توڑ لیں، وضو کو توڑ لیں، اپنی شکلوں کو وہاں رکھ کر توڑ لیں، اپنے جسم کو توڑ لیں، جسم کو توڑ لیں۔ آپ شاید کہتے ہوں گے جی میں شکلیں اور جسم کیا توڑنا ہے؟ توڑ لیں، اس لیے کہ قیامت کے دن جسموں کو بھی توڑا جائے۔ یہ آپ نے حدیث سنی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جسموں کو بھی توڑا جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا مسواک کو اتار کر لاؤ، وہ چلے گئے، مسواک درخت پر چڑھ گئے، ہوا چل رہی تھی، وہ ذرا چادر ان کی پنڈلی سے دور ہوئی تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، مری مری سی چھوٹی چھوٹی بری پنڈلیاں، صحابہ کرام مزاح میں ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو پہلوان ماشاءاللہ جی درخت پر چڑھا ہے اور پنڈلیاں دیکھو اس کی مری ہوئی، اور یہ اس امت کے فرعون کی گردن کاٹنے والے کون تھے؟ ابو جہل کی گردن کس نے کاٹی تھی؟ عبداللہ بن مسعود۔ اور جسم اور پنڈلیاں کیسی؟ تو صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ آپ نے پوچھا صحابہ آپ کیوں ہنستے ہیں؟ آپ صحابہ کے ساتھ کیسی محبت الفت، درمیان میں بیٹھنا، باتیں کرنا۔ آج تو کسی مولوی کی الگ جگہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کی الگ جگہ ہوتی ہے، آپ صحابہ کے اندر ہی بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا مما تضحکون، کیوں ہنستے ہو؟ کہنے لگے جی من دقت ساقی، کہ اس کی پنڈلیاں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ رہی ہے کہ یہ بالکل مری ہوئی باریک سی پنڈلیاں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اس کی پنڈلیوں سے ہنستے ہو، قیامت کے دن جب اللہ عز جلال نیکیوں کے ترازو میں اس کی پنڈلیوں کو رکھے گا تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو ہم بھی اپنے شکل کو توڑ لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب بھائیوں کو توفیق دے، تمام امت مسلمہ کو توفیق دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیں، دنیا میں آپ کی سنت کو پکڑ لیں۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ ائمہ محدثین کیا کہتے تھے؟ السنت مثل سفینۃ نوح، کہ سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اقوال، قال رسول اللہ، فعل رسول اللہ، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، من راکبہا نجا ومن لم یرکبہا ہلک غرق، کہ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو اس کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا وہ غرق ہو گیا تھا۔ یہی ایک کشتی ہے نجات کی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ان کے ساتھ جڑیے۔ اس مہینے میں سیرت بہت بیان کی جاتی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے بھی یہ باتیں آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ سے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کوئی اگر ایسی بات ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو مجھے معاف فرمائے۔ آپ کی زیارت کر کے بہت خوشی ہوئی، اور حقیقت ہے کہ جب بھی آتے ہیں تو آپ بھائیوں کی زیارت ہو جاتی ہے تو دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ تعلق اور محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اپنے اس بیٹے کی محنت اور کوشش دیکھ کر اور زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو محمد الرسول اللہ اور صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیبنا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.